میرے بھائیوں سائنس سے اتنی ترقی کی ہے کہ اگر کوئی لیڈی کوئی اگر خاتون اپنے پیٹ میں بچہ پلنا نہیں چاہتی ہے تو وہ اپنے جو انڈانوں سے بچہ بنتا ہے وہ کسی سرنگ وغیرہ سے سوئی وغیرہ سے باہر نکال کے کسی دوسری عورت کے مادہ رحم میں ٹرانسفر کر کے اپنے پیٹ کے بچے کو وہاں پل سکتی ہے. اس کا بچہ بڑا بھی ہو سکتا ہے, اس کا بچہ بڑھ بھی سکتا ہے, پل بھی سکتا ہے, روئے زمین میں اس کا وجود ہو بھی سکتا ہے. سیروگیٹ مادر جنہیں کہا جاتا ہے. میرے بھائیوں ایسا ممکن ہے, سائنس نے کر دکھایا ہے, لیکن یہ نہیں کر سکتا ہے کہ ان کی لاش کو میوزیم میں رکھا جائے اور اس کو 100 سالوں کے بعد زندہ کیا جائے. میرے بھائیوں زندگی میں ایسا نہیں ہو سکتا ہے. اتنی ترقی کر لی ہے کہ کوئی عورت اگر کوئی ماسٹری ہے, کوئی ڈاکٹری ہے, یا پھر کسی کا ریس سے مقابلہ ہے دوڑ کا, وہ اگر چاہے کہ اپنے پیٹ کے بچے کو اپنے پیٹ میں نہیں پالیں گے, یعنی جیسے حمل ٹھہرتا ہے اس کو کسی شریک وغیرہ سے باہر کر کے کسی دوسری عورت کے وہاں ٹرانسفر کر کے وہاں بچہ پیدا کرایا جا سکتا ہے, بچہ ہو بھی سکتا ہے. یہ آپ کو ریئلٹی آف بات بتا کر جا رہا ہوں, صحیح بات ہے, لیکن یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ کسی لاش کو زندہ کیا جائے. ہمیں معلوم ہے کہ موت ہمیں ہر حال میں آئے گی. میں نے ایک صاحب سے سنا تھا کہ ہمارا گھر سڑک کے پاس ہے, گاڑی چلتی ہے, ایکسیڈنٹ سے مر جاتے ہیں, بچے مر جاتے ہیں, تو کیا سڑک میں ہمارا گھر نہیں ہوگا تو ہم زندہ رہیں گے؟ کسی نے مجھ سے یہ کہا تھا کہ ہم اوپر منزلہ میں رہتے ہیں, کبھی گر جاتے تو ان سے ہماری موت ہو جاتی ہے. کسی نے کہا ہمارا گھر باندھ کے قریب ہے, سمندر کے قریب ہے, ان سے ہماری موت ہو جاتی ہے, تو کیا وہاں سے چل جائیں گے تو موت نہیں آئے گی؟ میرے بھائیوں کہیں بھی رہیے موت آئے گی ہر حال میں, بچ نہیں سکتے. یہ ایک ذریعہ ہے, یہ سبب ہے کہ ہم چھت سے گر کے مر گئے, ہم پانی میں ڈوب کر مر گئے. یہ ایک ذریعہ ہے کہ ہم کہیں آگ لگ گئی, ہم اس میں رہ گئے, ہم مر گئے. یہ فیکٹ ہے کہ ہم کسی پہاڑ کے نیچے دھس گئے, وہاں ہم دب گئے, مر گئے. یہ فیکٹ, یہ صحیح ہے. لیکن ایسا نہیں کہ ہم موت کے جتنے بھی راستے سب سے بچ جائیں تو ہم موت سے بھی چھٹکارا پا لیں. نہیں میرے بھائیوں, آخرت کی بھلائی یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو جہنم سے بچائیں. اللہ قرآن میں کہتا ہے قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا, اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے کنبے قبیلوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ, اپنے بیٹوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. آخرت کی بھلائی تو یہی ہے کہ ہم بھی بچ جائیں اور ہمارا پریوار بھی بچ جائے. وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا, اگر نامۂ اعمال دائیں ہاتھ سے ملے, ہمیں جنتی سرٹیفکیٹ دیے جائے, خوشی خوشی اپنے پریوار کی طرف کل قیامت کے دن لوٹ آئیں گے. تو میرے بھائیوں آخرت کی بھلائی کہ ہم اللہ سے کہیں اللہ ہم بھی بچ جائیں اور میرا پریوار بھی جہنم کی آگ سے بچ جائے. وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ, اے لوگوں جہنم کی آگ جو جلے گی انسان سے جلے گی, پتھر سے جلے گی, ڈیزل سے نہیں جلیں گی, کوئلے سے نہیں جلیں گی, پیٹرول سے نہیں جلیں گی, گیس سے نہیں جلیں گی, لکڑی سے نہیں جلے گی. جلے گی تو انسان سے جلے گی, پتھر سے جلے گی. آخرت کی بھلائی ہے کہ ہم بھی اپنے آپ کو کامیاب کر لیں اور ہم اپنی اولاد کو بھی بچا لیں. میرے بھائیوں ہم یہ نہ سوچے ہم تو مولوی ہیں, ہم یہ نہ سوچے ہم تو دانی ہیں, یہ نہ سوچے کہ ہم حج کر لیے, یہ نہ سوچے کہ ہم خاندان میں بڑے ہو گئے, یہ نہ سوچے کہ ہم بیٹی کو بچا لیں گے, بھائی کو بچا لیں گے, باپ کو بچا لیں گے. میرے بھائیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتا ہے یا فاطمہ انقذی نفسک من النار, اے فاطمہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو, اے فاطمہ جہنم میں جلنے سے بچ جاؤ. میں دنیا میں تمہارا کام آ سکتا ہوں, دنیا میں جو مانگنا ہو مجھ سے مانگ لو, آخرت میں میں تمہارا کام نہیں آؤں گا. میرے بھائیوں غور کیجئے, جو فاطمہ جنت کی سردار
ایسی ہے جو فاطمہ جب مر رہی ہے تو یہ بھی اپنے پردے کا خیال رکھ رہی ہے۔ میرے بھائیوں غور کیجئے، میرے بھائیوں حضرت فاطمہ کی زندگی کے بارے میں غور کیجئے۔ اس فاطمہ کو اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں، اور اللہ کے نبی کی سب سے بہترین سب سے پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، پھر بھی آپ یہ کہہ رہے ہیں وہ فاطمہ جو کچھ مجھ سے مانگنا ہو دنیا میں مانگ لو، آخرت میں کام آنے والا نہیں ہو، آخرت میں کچھ کام آنے والا نہیں ہو۔ میرے پیارے ساتھیوں حضرت فاطمہ کی زندگی کا حال دیکھیے اور اپنی زندگی کے بارے میں احساس کریں کہ ہم اپنی زندگی میں کہاں تک کامیابی آخرت کو بنانے میں۔ اللہ تو کہتا ہے وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، آخرت کی زندگی بہتر ہے، زیادہ باقی رہنے والی ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، دنیا بھی زندگی سے بہت زیادہ بہتر ہے۔ لیکن ہم یہ سوچیں کہ دنیا بنا ہے یا آخرت کی زندگی میں کامیاب ہو رہے ہیں، اپنے وجود پر غور کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال دیکھیے، ان کی شادی والی زندگی دیکھیے، شادی ہوتی ہے، رخصتی ہوتی ہے، گھر میں جاتی ہے اور کام کاج کرنا شروع کر دیتی ہے۔ اتنا کام ہے، چکی پیستے پیستے فاطمہ کا حال خراب ہو جاتا، طبیعت خراب ہو جاتی ہے، ہاتھوں میں نشان پڑ جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں ہاتھوں میں نشان پڑ جاتے ہیں۔ حضرت فاطمہ نے سنا ہے میرے ابو کے پاس کچھ غلام آئے، کچھ نوکر آئے، کچھ خادم آئے، کچھ باندھی کچھ لونڈی آئے۔ جلدی سے اپنے ابو کے گھر گئے، دیکھا کہ ابو گھر میں نہیں ہے۔ امی عائشہ گھر میں باہر آئی، کیا بات ہے؟ امی عائشہ سے کہتی ہے ہو ماں میں اس لیے آیا ہوں، میں سنا ہوں کہ میرے ابو کے پاس غلام ہے، نوکر ہے، خادم ہے، میں اکیلے کام کرتے کرتے تھک جاتی ہوں، پریشان ہو جاتا ہوں، ہاتھوں میں نشان پڑ جاتے ہیں۔ میں اس لیے آیا ہوں کہ میرے ابو مجھے کچھ غلام دے دے، میرے ابو مجھے کچھ لونڈی دے دے تاکہ کام میں ہاتھ بٹائے تو میرے لیے آسانی ہو۔ میرے پیارے ساتھیوں یہ کہہ کر فاطمہ اپنے گھر آ جاتی ہے۔ اتنے میں اللہ کے نبی آئے تو عائشہ نے بتایا اللہ کے نبی جلدی جلدی اپنی بیٹی فاطمہ کے گھر آئے، جلدی جلدی اپنے بیٹی فاطمہ کے گھر آئے۔ دیکھا کہ علی موجود ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی موجود ہے۔ دونوں سے مخاطب کر کے فرمایا اے میرے فاطمہ، اے میری لاڈلی بیٹی سنو، تم مجھ سے غلام مانگے ہو، تم مجھ سے باندی مانگے ہو، تم مجھ سے چاکر مانگے ہو، تم مجھ سے خادم مانگے ہو۔ وہ میری بیٹی میرے پاس غلام ضرور ہے، میرے پاس نوکر ضرور ہے، لیکن وہ میری بیٹی میرا ایک مدرسہ چل رہا ہے، وہاں اساتذہ کو تنخواہ دینی ہے، وہاں بچے پڑھ رہے ہیں ان کو بھی خرچ دینا ہے۔ وہ میری بیٹی میں اس وقت تمہیں غلام نہیں دے سکتا، میں ان غلاموں کا جو آیا ہوا ہے تمام غلاموں کو بیچ کر پیسہ کو درہم دینا ہوگا تو میں ان اساتذہ پر خرچ کروں گا، ان کی تنخواہیں پیڈ کروں گا۔ او میری بیٹی میں تمہیں اس وقت غلام نہیں دے سکتا۔ میرے بھائیوں اگر دنیا ہی آپ کو مقصد تھا اپنی زندگی میں تو آپ تمام چیزوں کو چھوڑ کے اپنے بیٹی کو دے دیتے۔ اللہ کے نبی کے بارے میں کہا گیا کہ آپ اگر چاہتے تو پہاڑ بھی سونے کا ہو جاتا، آپ جہاں چاہتے سونا چاندی آپ کے ساتھ ہوتا، آپ اپنی بیٹی کو دے سکتے تھے، نہیں دیے، لیکن اپنی بیٹی کی زندگی کیسے بچائے؟ اپنی بیٹی سے کہتے ہیں او میری بیٹی، او میرے داماد، دونوں سے مخاطب ہوتا ہوں، میں تمہیں غلام تو نہیں دے سکتا، لیکن اس سے بہتر بات بتا رہا ہوں، اس پر عمل کر لو گے تو تمہارے لیے اور بہتر ہوں گے، تمہارے لیے اور بہتر کا سبب ہوں گے۔ او میری بیٹی جب تم بستر پہ سونے کے لیے آؤ، جب سونے کا ٹائم ہو جائے، رات کو بستر پہ سونے کے لیے آؤ تو 33 بار الحمدللہ پڑھ لیا کرو، 33 بار سبحان اللہ پڑھ لیا کرو، 34 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ یہ تسبیح تم پڑھ لو سوتے وقت تمہاری ساری تھکاوٹیں دور ہو جائیں گے، سارے تھکان دور ہو جائیں گے۔ اور میری بیٹی تمہیں غلام کی ضرورت نہیں پڑے گی، تمہیں باندے کی ضرورت نہیں پڑیں گے۔ تو میرے پیارے ساتھیوں غور کیجئے کہ ہم اپنی اولاد کو دنیا میں کامیاب بنانے کے لیے حلال اور حرام میں فرق نہیں کرتے ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم حرام سے کما کر لائیں، حلال سے لا کر لائیں، اپنے بیٹے کو خوش رکھنا ہے،
اپنے بیٹے کے ہاتھ میں ہر حال میں جب چاہے 10 سال کا ہو 12 سال کا ہو اپنے بیٹے سے لگاؤ اتنا ہے, اتنی محبت ہے کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے باوجود ہم نے حرام طریقے سے پیسہ کما کر لا کر ان کو اینڈرائڈ دے دیا. آپ اپنی اولاد کی زندگی برباد کر رہے ہیں. میرے بھائیوں, آپ کو غور کرنا ہے کہ ہماری اولاد کی پرورش کس پیسوں سے ہوئی ہے. ہر انسان غور کرے. افطار کا ٹائم جو ہمارے سامنے سے گزرا ہے واقعی رمضان بڑا تقوی کا ثبوت دیتا ہے, پرہیزگاری کا ثبوت دیتا ہے. ہمارے سامنے کھانا ہے. مولوی صاحب کتنا ٹائم ہے؟ کہا 1 منٹ. اچھا 1 منٹ اور برداشت کر لیں گے, پورا دن برداشت کر گئے تو 1 منٹ نہیں کر سکتے. تقوی کا حال ہے. جو کھانا لذیذ ہے, جو کھانا مزیدار ہے, جو کھانا حلال ہے, جو کھانا صحیح ہے, لیکن اللہ نے منع کر دیا اس وقت مت کھاؤ. کھانا تو حلال ہے لیکن اس وقت کھانا یہ حرام ہے. میرے بھائیوں غور کیجئے, افطار کے ٹائم ہم 1 منٹ پہلے کھانا نہیں کھاتے کیونکہ وہ حرام ہو جائے گا. ہم اپنی زندگیوں پر غور کریں. میرے بھائیوں میں یہی سے اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں. چند دنوں سے دہلی کا سفر ہوا, پھر مجھے کل جھارکھنڈ جانا ہے. آپ لوگوں سے گزارش ہے جتنی باتیں میں نے کہی اللہ رب العالمین سے بھی دعا ہے واہلہ اس کو قبول عطا فرما. اور آپ لوگوں کے بیچ پہلی بار یہ میں حاضر ہوا, پہلا یہ موقع ہے. کچھ غلطی خامیاں ہو تو میرا گھر قریب ہے, انشاءاللہ آپ مجھ سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں اور مجھے دعاؤں سے بھی یاد کیجیے. میں بھی آپ کے لیے دعا کروں گا اللہ آپ کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. اور آخر میں اپنی بات کہہ رہا ہوں کہ